ہمارا نیکیوں کے پہاڑ لیکچر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان نیکیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں جو آسانی سے ہم اس کو ادا کر سکیں. جیسا کہ اس کا نام آپ آسان نیکیاں بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ صحابہ جو کہ مالی طور پہ اسٹرانگ نہیں تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ صدقہ خیرات کر کے اللہ کی راہ میں مال لگا کے ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ وہ سب نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کچھ اذکار بتائے کہ آپ یہ پڑھیں، ان کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ جب عمرہ کو پتہ چلا امیر صحابہ کو، تو انہوں نے بھی وہی اذکار کیے، کیونکہ ہر ایک کو جنت چاہیے، جنت کے شہدائی تھے وہ، اور بہترین امت کے وہ لوگ تھے. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم میں بھی کچھ بیمار ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہوتی، بعض دفعہ فزیکلی بھی نہیں ہوتی، انسان بہت سی بیماریوں میں گھرا ہوتا ہے اور وہ نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ نیکیاں جو ہر انسان اپنی صحت، اپنے وقت اور استطاعت کے اندر کر سکے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بہت بڑی فضیلت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو آپ کہہ لیں فضیلت یا انعام ہے، تو وہ انسان جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جہنم میں جائے گی. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے وغیرہ صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جنتی ہے. ہمسایوں کے حقوق اس پہ بولنے لگیں تو بہت وقت چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسایوں کے بارے میں اتنا تفصیل سے اور اتنا شدت سے سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق، آپ کا فرمان ہے کہ مجھے شک ہونے لگا، مجھے فکر ہونے لگی کہ کہیں اللہ تعالی ہمسائے کو جداد میں بھی حصے دار نہ بنا دے. اور اسی طرح حشر کے میدان میں جو سب سے پہلے مسئلہ لایا جائے گا یا جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، وہ ہمسائی کا ہوگا. اور یہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمسایہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں بھوکا سوتا تھا اور یہ میرے پڑوس میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا. آپ سب الحمدللہ کسی نہ کسی حوالے سے دین کے ساتھ ان ٹچ ہیں، احادیث بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی. ایک سمپل طریقے سے ایز اے مسلمان عورت یا مرد ایک سمپل سا طریقہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو پڑوس کے ہیں لوگ، ان کا ہم پہ بہت حق ہے. ہمسایوں کے 3 حقوق حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ اگر وہ ہمسایہ پڑوسی ہے، آپ کے پڑوسی، ایک حق پڑوسی ہونے کا، ایک آپ کا اگر رشتہ دار ہے تو اس کے 2 حق ہو جاتے ہیں، اور تیسرا وہ مسلمان، ظاہری بات ہے آپ کا رشتہ دار ہے تو 3 حق ہو جاتے ہیں. 2 حق بھی ہوتے ہیں پڑوسی کے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور ایک حق والے آپ کا پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. تو آپ زیادہ حق ادا کریں اپنے پڑوسیوں کا. اور سمپل سی بات ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صدقہ یا خیرات یا ان کی فکر نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو اذیت جو دیتی ہیں آپ کی چیزیں، اس سے ان کو بچائیں. بہت سے معاملے ہوتے ہیں، پڑوس سے ناراض ہوتا ہے، پارکنگ پہ کہہ لیں، پانی کے کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے سوائے انا کا، ہر چیز، ہر مسئلے کا حل ہے سوائے انا کے. تو پڑوس کے معاملے میں اور رشتہ داروں کے معاملے میں انا کو کبھی آگے نہ آنے دیں. بلکہ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ کسی معاملے میں بھی
انا کو نہ آگے آنے دے، کیونکہ جب انا آڑے آ جاتی ہے تو پھر انا جیت جاتی ہے، رشتے بھی کھو دیتا ہے انسان اور پڑوس بھی کھو دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جنت کو ہار دیتا ہے، اللہ کی رضا کو انسان ہار دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی جو چیز آپ کے گھر کی، آپ کے گیٹ کی، آپ کے دروازے کی کوئی چیز اگر ان کو اذیت دیتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ضد چوتے ہیں، تو آپ اس سے ان کو بچائیں، کیونکہ یہ سخت ناپسندیدگی کی چیز ہے اور یہ بات انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہماری دور دراز میں تعریف ہو، اصل چیز یہ ہے کہ ہمسایہ آپ کی تعریف کرتا ہو، اور اہل محلہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی وہ گواہی دیں۔ اور جیسا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ بہت عبادت گزار ہیں، بہت رات کو قیام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوس والے کس دکھ میں یا تکلیف میں یا اذیت میں یا بھوک میں یا بیماری میں مبتلا ہیں، تو پھر افسوس کا مقام ہے۔ تو یہاں پہ ایسے انسان کو، ایسی عورت کو جہنم میں لے جانے کے لیے کہا گیا۔ اور یہ اذیت زبانی بھی ہوتی ہے، اور ایسے گھر کی دیواریں بنا کے، دروازہ بنا کے، کئی لوگ گھروں کو آتے ہیں تو گلی میں، سٹریٹ میں اونچا اونچا ہارن دینے لگ جاتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ اس سٹریٹ میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی بوڑھا ضعیف ہوگا، کوئی اس وقت پڑھائی کر رہا ہوگا، کوئی اس وقت عبادت میں ہوگا، اور یہ اونچا اونچا ہارن پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ آسان طریقہ ہوتا ہے، آپ اپنے گھر والوں سے کمنٹ کریں اور اس وقت جب آپ قریب پہنچے گھر کے تو مسڈ کال دے دیں۔ اور ہمارے جو اپنے گھروں میں یہی ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب گیٹ کھولنا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ گیٹ پہ آ کے اور پھر زور 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 سے، جب تک گھر والے بیچارے اندر سے آتے نہیں، گیٹ کھولتے نہیں، وہ ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور گھر والوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بجلی کی تیزی سے آئیں گے تو کھولیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے گیٹ وہ ریلنگ والے لگائے ہیں، کھولتے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے، گاڑی نکال کے بند کرتے ہیں تو طوفان آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ نے تو سہولت رکھی کہ باہر نہ نکالنا پڑے اور اندر نہ جانا پڑے، اسے کھینچ کے آپ سائڈ پہ کرتے ہیں، پر اس کی اتنی آواز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح زیادہ تر جو پڑوس میں نے دیکھا ہمارے ملکوں میں، اگر ساتھ والے اپنے گھر کا ٹیرس دھو رہے ہیں یا اپنے گھر کا پورچ دھو رہے ہیں تو سارا پانی باہر سٹریٹ میں، جس سے پیدل گزرنے والے ان کے بھی کپڑے خراب، اور اگر پاس سے موٹر بائک یا گاڑی گزر جائے تو چھینٹوں سے کپڑے خراب۔ ایک عادت کو تو میں نے جا کے بیل بجائی تھی، میں نے کہا دیکھیں کہ نمازی گزرنے، جمعے کا دن ہے اور سمجھ نہیں آ رہی پاؤں کدھر رکھیں، جدھر رکھیں وہ چھڑپ کر کے پانی اوپر، تو ان کا بڑا ناگوار سا چہرہ بنا۔ تو کہنے کا مدعا صرف یہ ہے کہ اذیت ہر طرح سے ہوتی ہے، دھیان رکھیں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، اونچی ریکارڈنگ، اونچے سانگ، اونچی آواز میں، اسی طرح گاڑی میں بھی بہت اونچی آواز لگاتے ہیں، پاس سے گزرے تو کان پھاڑ دینے والی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ بڑے تقوی کی ضرورت ہے، نہ بہت نمازی ہونے کی ضرورت ہے، بس آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، اپنے شرعی پردے کے اندر ہیں، تو کم از کم کہیں لگے بھی کہ زیادتی دوسری طرف سے ہو رہی ہے، یہی سوچ کے درگزر کر دیں کہ میں اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں گی اور ان کو اذیت سے محفوظ رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔